السلام علیکم ناظرین، میرا نام شہریار شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کہانی ہے۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں ام رباب۔ ناظرین، آج سے 5 سال پہلے شادی کے گھر میں ام رباب کے والد صاحب کو، چاچا کو اور دادا کو قتل کر دیا گیا تھا اور وہ انصاف کی منتظر ہیں۔ 5 سال گزر گئے لیکن ام رباب کو ابھی تک انصاف نہیں مل سکا۔ ام رباب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ رونما کیوں ہوا تھا؟ کیا کوئی دشمنی تھی؟ کیا تھا؟ دیکھیں، آج سے 5 سال قبل میرے والد صاحب، دادا اور چچا کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کی وجہ سندھ میں انٹیریئر میں خاص طور پہ سرداری نظام، جو جاگیردار سردار وڈیرے ہیں، وہ ہم پہ اس طریقے سے مسلط ہیں کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنا حق ہم اپنے حق سے زندگی جی سکیں، اور اپنے حق سے ووٹ دے سکیں، اپنی مرضی سے ہم تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ جاگیردار، ان کی ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے زیر دست رہیں۔ میرے والد صاحب پڑھے لکھے تھے اور میرے بابا نے سرداری نظام کو چیلنج کیا۔ انہوں نے یہ ایک علم بغاوت بلند کیا کہ ہم سرداری نظام کو نہیں مانتے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمیں حق ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی جئیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق ووٹ کریں، ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ ہماری زندگی ہماری مرضی ہے، ہمیں اسلام اور قانون نے رائٹ دیا ہے کہ ہم جیسے چاہیں زندگی بسر کریں۔ یہی وجہ بنی کہ ہمارے گھر میں اتنا بڑا سانحہ کیا گیا، اور ان جاگیرداروں نے یہ پہلا واقعہ نہیں کیا، انہوں نے پہلے بھی سندھ میں کئی قتل کرائے، پر اس مرتبہ میرے والد صاحب، دادا اور چچا کے مرڈر کے بعد میں نے ان کے خلاف آواز بلند کی۔ میں نے اپنے حق کے لیے، اپنے انصاف کے لیے، اور اسی لیے بھی میں کھڑی ہوں تاکہ کسی اور میرے باپ کے ساتھ اتنی زیادتی نہ ہو۔ یہ جاگیردار خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، میں قانون کی طالب علم ہوں، اور میں نے اسی لیے ان کے خلاف بغاوت کا یہ علم، جو گرتا ہوا علم تھا، وہ تھاما، جو میرے والد نے بلند کیا تھا، تاکہ ان کو ہم بتا سکیں کہ یہ قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور میں پر امید ہوں۔ میرے باپ، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا گھر شادی کا گھر تھا اور اس پہ اس طرح آ کے انہوں نے دن دہاڑے قتل کیا، اور مطلب ان کی کیا مطلب، یہ کیا چاہتے تھے کہ کچھ اپنی مرضیاں مسلط کرنا چاہتے تھے؟ کیا چاہتے کیا تھے جو انہوں نے بات نہیں مانی اور پھر انہوں نے اس طرح کیا؟ اور یہ کون لوگ تھے؟ ان کا نام کیا ہے؟ یہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ یہ بھی بتائیے گا۔ یقیناً ان کا مقصد یہی تھا۔ دن دہاڑے تقریباً صبح کے 9 بجے کا یہ واقعہ ہے، اور پولیس اسٹیشن کے قریب یہ انہوں نے کھلے عام دہشت گردی اس لیے کی کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم میں 75 سال میں اتنی غیرت، اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم ان سے سوال کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی جاگیرداروں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے عملی طور پہ آگے نہیں آتا۔ اور یہ شادی کا گھر تھا، میرے بڑے بڑے جو بھائی ہیں ان کی شادی تھی، اور گھر میں پروگرام تھے۔ 25 تاریخ پہ بھائی کی شادی تھی، مہندی، یہ وہ جو فنکشنز ہوتے ہیں، تو یہ فنکشنز وغیرہ چل رہے تھے، گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، گھر میں پہلی شادی تھی میرے والد کے جو بڑے بیٹے، ان کی شادی۔ تو ان جاگیرداروں نے اسی لیے یہ ظلم کیا۔ ظاہر ہے ہمیں یہ معلوم تھا کہ میرے والد کو خطرہ ہے، پر ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ایسے دن دہاڑے آ کر اتنا، ظاہر ہے ہم ایک آزاد ریاست ہے، اس آزاد ریاست میں حق اور سچ کی بات کرنے پہ، اپنی مرضی کے مطابق زندگی جینے کی بات کرنے پہ ایسے ہمیں قتل کیا جائے گا، اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے آ کے یہ کہ یہ کون تھے، کیا نام تھا، اور کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ جی، یہ ایک ایم پی ہے سردار چانڈیو، پاکستان پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق ہے۔ ایک ایم پی ہے برہان چانڈیو، جو اس کا بھائی ہے چھوٹا، اس کا بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ یہ دونوں ایم پی ایز ہیں۔ انہوں نے کرائے کے قاتلوں کو بھیجا، اور یہ خود برہان چانڈیو جو ایم پی اے ہے وہ آن اسپورٹ تھا، جس کی انسٹیگیشن پہ اور سردار چانڈیو کی ابیٹمنٹ پہ یہ پورا واقعہ ہوا ہمارے ساتھ۔ اور انہوں نے اپنی سیاسی جو طاقت، ہم کہیں اقتدار کی طاقت چلاتے ہوئے، ایک ایس ایچ او جس کا نام کریم چانڈیو، اس کو بھی ڈیوٹی پہ لگایا کہ آپ روڈ وغیرہ کلیئر کریں، اور یہ لوگ جب کام اپنا پورا کریں
تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کیجیے گا اور ان کو سیف جگہ پہ منتقل کیجیے گا. تو یہ پورا پری پلان واقعہ تھا ان ایم پی ایز کی جانب سے. یہ اس کا بھائی جو برہان چانڈی آن اسپاٹ تھا، میرے کیس میں آئی وٹنسز ہیں، میں پورے گواہ ثبوت سب چیزیں میں نے لا کر عدالت میں پیش کی ہیں. پر یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ 5 سالوں میں ہمارا کیس کا فیصلہ نہیں آ سکا. 5 سالوں میں ہمیں انصاف نہیں مل سکا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں پر امید ہوں. پر جی امید کا مطلب ہمیشہ میں اس لیے بھی یہ بات نہیں کہتی کہ پر امید ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مجھے میرے ملک میں بار بار آزمایا جائے، مجھے آخری حد تک آزمایا جائے. میں ایک بیٹی ہوں، میں چاہتی کیا ہوں؟ بالکل. میں انصاف چاہتی ہوں، میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ انصاف چاہتی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کیا پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے اس حوالے سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ جی، بلاول زرداری جو کہ ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر پرسن ہیں، میں نے جی ان کو خط بھی لکھے اور میں جی نے پی ٹی آئی کے جو اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرز تھے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ یہ جی بات بلاول تک پہنچائیں کہ میرے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. میں سندھ کی بیٹی ہوں اور ظاہر ہے سب سے زیادہ ووٹ جو آپ کو ملتا ہے سندھیوں کی طرف سے ملتا ہے، بالکل اور بالکل سندھ کے لوگ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ابھی سندھ کے مظلوموں کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. تو بالکل. بلاول زرداری نے مجھے سننے سے بھی انکار کر دیا اور اچھا جواز کیا تھا کہ یہ سب جوڈس میٹر ہے. پھر میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ یقیناً میں جانتی ہوں کہ یہ عدالت میں چلتا ہوا معاملہ ہے، میں قانون بالکل جانتی ہوں، میں عدالت پہ بالکل بات کرنا نہیں چاہتی. میں آپ سے اس لیے ملنا چاہتی ہوں، بات کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی پارٹی کے دوسرے جو ممبران ہیں وہ کیسے ان قاتلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کیسے اس کیس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ کیسے اپنا پریشر ہر ادارے تک پہنچا رہے ہیں. تو جی بلاول زرداری نے مجھے سننے سے انکار کر دیا. پھر میں نے کوشش کی کہ میں ان تک پہنچوں اور میں کیسے نہ کیسے کر کے اپنی بات پہنچاؤں. اور اس صحیح. سے پہلے میرے بھائی جو بڑے ہیں وہ فریال ٹالپور سے مل چکے تھے، ان کو پورا قصہ بتا چکے تھے کہ ہم بھی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. میرے دادا یو سی چیئرمین تھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے، میرے چاچو ڈسٹرکٹ کاؤنسل ممبر تھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے. ہم نے صحیح ہمیشہ پیپلز پارٹی کو شہیدوں کی پارٹی سمجھ کر، مظلوموں کی پارٹی سمجھ کر سپورٹ کیا. اور پیپلز بالکل پارٹی نے ہمارے ساتھ کیا کیا آپ دیکھیں. ذوالفقار علی بھٹو کا منشور تو میرے خیال سے اب رہا ہی نہیں. ان کو ان کے جو سوچ تھی، جو ان کا جن منشور تھا، اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شاید دفنا دیا گیا تھا. تب ہم نے سمجھا، جب ہم پہ یہ بات آئی، ہم پہ جب یہ وقت آیا، ہمیں معلوم ہوا کہ پیپلز پارٹی مظلوموں کی نہیں، شہیدوں کی نہیں، یہ پارٹی جاگیرداروں اور وڈیروں کی پارٹی بن چکی ہے. اور اس میں اپنے کسی عام ورکر کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. اس پارٹی میں اب اپنے ایم پی ایز کو، اپنے جاگیرداروں کو، اپنے سرداروں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں آنریبل سپریم کورٹ کے حکم پہ جب دو اس میں پروکلیمڈ آفینڈرز تھے جن کو پولیس اریسٹ کرنے میں ناکام رہی، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ ایم پی ایز اثر انداز تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کرائے کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. تو میں نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا اور میں نے بتایا کہ سندھ پولیس کوئی کام کرنے سے رہی. آنریبل سپریم کورٹ نے حکم کیا کہ ان کو اریسٹ کیا جائے. اس کے بعد جب آئی جی سندھ انہی کے پولیس کو انڈر میں بلایا گیا، آتی ہے. مسئلہ بھی تو یہی ہے، سندھ پولیس انہی کے انڈر میں آتی ہے تو وہ کیسے کام یقیناً کرے گی؟ یہی ہے. وہی بات ہے نا، میں ہمیشہ تبھی تو کہتی ہوں کہ جب آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے سر سے کفن باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بالکل پورا نظام ان قاتلوں کو سپورٹ کرتا ہے جو بااثر ہوتے. تو یہی بالکل ہوا. اور پھر جب آنریبل سپریم کورٹ نے آئی جی سندھ پولیس کو بلایا، تبھی جا کر آئی جی صاحب نے ہاتھ جوڑے ان جاگیرداروں کو اور ڈیل کر کے ان بندوں کو پیش کرایا. پھر بھی یہ کریڈٹ آنریبل سپریم کورٹ کو جاتا ہے کہ انہوں نے کرائے کے قاتلوں کو گرفتار کرا لیا. پر ایک اور صحیح. سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بااثر جو وڈیرے ہیں 5 سالوں جی سے عبوری ضمانت پہ ہیں. تو جی میں کیا چاہتی ہوں کہ میرے والد، میرے دادا اور میرے چچا کے جو قاتل، جو بااثر سردار ہیں، ان کو ہتکڑیاں لگتے ہوئے میں دیکھوں، ان کو میں تختہ دار پہ لٹکتا ہوا بالکل دیکھوں. کیونکہ دیکھیں میں ایک بیٹی ہوں، میرے دل کو سکون تب ملے گا جب ان کو سزا لگے گی. میں اور کوئی تو ڈیمانڈ نہیں کر رہی. جی
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے گا، آپ 5 سال گزر گئے ام رباب، اور ان 5 سال میں آپ کو کتنی ہرڈلس پیش آئیں، کتنا آپ لوگوں کو تھریٹ کا سامنا کرنا پڑا، کتنا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا آپ کو، کتنا کیا یہ بھی آپ کو آفر کی گئی کہ کچھ لو، کچھ دو معاملات سیٹل کر دو، ایسی بھی کوئی آفر کی گئی یا تھریٹ بھی کی گئی آپ کو اس حوالے سے؟ دیکھیے مجھے بہت زیادہ تھریٹ کیا گیا ہے، اور میں نے اس قسم کی کافی اپلیکیشنز آنریبل کورٹ میں بھی میں دے چکی ہوں، اور جی ریسنٹلی میری کار کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ خبر پوری میڈیا نے بریک کی تھی. اس جی کا جی بھی کچھ نہیں بنا، کیونکہ اگین وہی بات سندھ پولیس پہ آتی ہے، اور سندھ پولیس تو ان کی کمداری کرنے میں ہی لگی ہے. جب تک بالکل ہے. کورٹس ان سے ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتی، جب تک کورٹس ان کو پنش نہیں کرتی، تب تک یہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے. اور بالکل یہی ہے کہ مجھے آفرز ہوئی کہ آپ کمپرومائز کریں. اسٹل کمپرومائز کے لیے کافی لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ آپ کریں، پر کر میں نے چکے ہیں یہ آپ. ٹھان کے رکھا ہے کہ میں کمپرومائز قطعی نہیں کروں گی. جب تک میں زندہ ہوں میں کمپرومائز نہیں کروں گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ سندھ میں یہ سردار آئے روز ظلم ڈھاتے ہیں، آئے روز ہمیں سمجھے کہ تڑپتا ہوا ہمیں چھوڑا گیا ہے، یہ اس طریقے سے مسلط ہیں. تو یہی ہے کہ مجھے ابھی بھی تھریٹ ہے. مجھے پتا ہے کہ میں ایک دن انہی سرداروں کے ہاتھوں ماری جاؤں گی اگر ان کو سزا نہیں لگی. آپ یہ تو کہہ یہ رہی ہیں کہ آپ کی بھی جان کو خدشہ ہے. یقیناً ہے. میں یہ بار بار بات اس لیے بولتی ہوں کہ میں محسوس کر رہی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ یہ جاگیردار کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی بھی آواز ان کے خلاف بلند ہو، اور یہ میری صحیح. آواز کو دبانا چاہتے ہیں. پر میں ان کو بھی واضح پیغام دیتی ہوں کہ میں سندھ کی بیٹی ہوں، میں کبھی بھی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں. انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں. میں نے ابھی ایک تحریک بھی سٹارٹ کی ہے، اینٹی فیوڈلزم ڈے. میں چاہتی جی ہوں، کیونکہ یہ سیاسی تحریک نہیں ہے، ہم اپنے حقوق کی بات کریں. میں چاہتی ہوں بالکل پاکستان کا ہر ایک فرد اس تحریک کا حصہ بنے اور اس کو کامیاب بنائے. مجھ سے بالکل پہلے بھی کافی مہم چلی، کافی تحریکیں چلی، پر وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے ہم آواز ہو کے نہیں بولا. ہم ایک ایک کر کے جب تک اٹھیں گے تو ہم مارے جائیں گے، پر جب ہم مظلوم کٹھے ہو کے کھڑے ہو کے آواز بلند کریں گے تو ہم اس تحریک کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں، اور ان جاگیرداروں کو ان کی اوقات دکھا سکتے ہیں. بالکل اوقات دکھا سکتے ہیں. ام رباب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ابھی کیس کی نوعیت کیا ہے، کیس جو آپ کا ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ کیس میں یہی ہے کہ انفارچونیٹلی 5 سالوں میں ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوئے، اور اچھا. کیس میں آپ دیکھیں ایویڈنس ریکارڈ ہوں گے تبھی تو کوئی فیصلہ آئے گا. ٹرائل میں ہی بالکل کوئی فیصلہ نہیں آیا. ابھی تو اور بھی منزل باقی ہے. ٹرائل کے بعد آپ کو پتا ہے فیصلہ جس کے حق میں آتا ہے تو دوسری جو پارٹی ہے، دونوں فریقین کو وہ رائٹ ہے، ریمیڈی ہے ان کے پاس کہ وہ اپیکس کورٹ میں جا کر چیلنج کریں. تو میں یہ بالکل سوال کرتی ہوں کہ 5 سال گزر گئے میری زندگی کے. میں 18 سال کی تھی جب یہ جی انسیڈنٹ ہوا ہے. میری پوری جوانی اس چیز میں گزر گئی ہے کہ میں عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہوں اور مجھے انصاف نہیں ملا. تو اور جی کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے کہ جی انسانوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں قانونی تقاضے پوری ہوتے ہوتے. جب ایک واقعہ کرنے میں ایک مجرم کو 5 منٹ بھی نہیں لگتے تو جی جی انصاف کرنے میں 5 سال 10 سال کیوں لگتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے میرا چیف جسٹس آف پاکستان سے. صحیح بات ہے. عمر باب مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو حکومت آئی ہوئی ہے اس وقت، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت میں رہتے ہوئے آپ کو انصاف مل سکے گا، یا عمران خان کی جو حکومت تھی اس میں کچھ چانسز تھے کہ آپ کو انصاف مل سکے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، اور میں بالکل سمپلی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جو بھی مجھے انصاف دلائے گا میرے لیے یقیناً وہ خدا کی طرف سے ایک مسیحا ہوگا. بالکل مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ حکومت ایک مکس اچار بنا ہوا ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ان کا حصہ ہے. تو وہ بالکل یقیناً ابھی تک ناکام رہے ہیں اور آگے بھی مجھے ناکام ہی نظر آ رہے ہیں انصاف کرنے میں. اور اگر وہ انصاف کریں گے تو یقیناً اس میں مجھے تو انصاف ملے گا ہی، ان کی اپنی بھی بھلائی ہے کہ سندھ میں ایک ایگزامپل سیٹ ہو سکتا ہے اس کیس سے کہ یقیناً وہ پارٹی مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے. تحریک انصاف ایک انصاف کی تحریک، پر اس میں بھی انفارچونیٹلی جب ان کا دور حکومت تھا مجھے جی جی انصاف نہیں مل سکا. میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میری خان صاحب سے ملاقات ہو، ایون جی ملاقات بھی پاسبل نہیں ہو سکی تھی.
پر پھر بھی میں امید رکھتی ہوں کہ میرے ملک میں مجھے انصاف ملے گا اور یقیناً خدا کی طرف سے کوئی مسیحا بن کے آئے گا جو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اپنے بڑوں کے لیے انصاف دے گا۔ میری بہن، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ رباب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آگے بھی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے اس حوالے سے، انشاءاللہ آپ کی آواز بنتے رہیں گے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ، کسی بھی بہت ملک کا شکریہ۔ نظام ہے وہ اسی وقت بہتر ہوگا جب اس کا انصاف کا نظام بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔